یہ آپ کا لیول ہے. پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نشریات مجھ مدثر قیوم کے ساتھ. آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہیں، ہم ایک ایسی شخصیت کو ہم نے مدعو کر رکھا ہے جن سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈسٹرکٹ خانہ وال کے مسائل کیا ہیں، اور ہم ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو وہ کس طرح سے اور کون سی حکمت عملی سے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. میں اپنے آج کے مہمان کا تعارف آپ سے کچھ یوں کرواؤں گا کہ منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پر بلا لوں گا اشارہ کر کے. آج ایسے ہی ایک چاند کو ہم نے اپنی نشست میں مدعو کر رکھا ہے. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ بابر سلمان چیمہ صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت. سر سب سے پہلے ہم آج کی اپنی اس نشست کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. سب سے پہلے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، آپ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کریں گے. آپ نے ماشاءاللہ سے PMS کلیئر کیا. ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ کون سی حکمت عملی ہے تاکہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کی اس ٹھنڈی کرسی پر بیٹھ سکیں، تو کس طرح سے اس چیز کو لے کر چلیں، تھوڑا سا بتائیے گا پلیز. پہلے تو میں ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دوں. جو اسسٹنٹ کمشنر آفس ہے یا جو بھی ایڈمنسٹریٹو آفسز ہیں جہاں سول سروس کے لوگ کام کرتے ہیں، یہ کرسی کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، شاید باہر ایک پرسیپشن انفارچونیٹلی ایسا ہے، جتنا ہارڈ ورک اور ریگولرس ہے روٹین ایک سول سرونٹ کی ہوتی ہے، کسی دوسرے سروس میں نہیں ہوتی. تو ایک پبلک پرسیپشن کو اس پوائنٹ پہ کلیئر اور کریکٹ ہونے کی ضرورت ہے. پرسیپشن ڈفر فرام ریئلٹی کچھ اور ہے. دوسرا، سول سروس کو جوائن کرنا ایک ایسپریشن ہو سکتی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، اور جو سول سروس ہے یہ پرماننٹ اسٹرکچر آف گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، کوالٹی آف سول سروس جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے کہ کوالٹی آف سروسز جو لوگوں کو دی جائیں گی. تو جتنی اچھے HR ہمیں اویلیبل ہوگا سول سروسز کے لیے، تو اتنا ہی اچھی سروسز اور پالیسی اور امپلیمنٹیشن سارے کا سارا یہ جو سینیریو ہے یہ امپروو کرے گا. تو جو لوگ سول سروس کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کوالیفیکیشنز ہیں وہ تو پہلے سے طے شدہ ہیں، ایج لمٹس بھی طے شدہ ہیں. سب سے پہلے ہے کہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ یا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. اگر تو آپ باقی اپنی پوری جوانی اور جو پرائم ٹائم ہوتا ہے لائف کا وہ گورنمنٹ سروس اور پبلک سروس کو دے سکتے ہیں، تو آپ کو ضرور سول سروس جوائن کرنی چاہیے. اچھا سر، آگے چلتے ہیں. ایک سول سرونٹ کی، ایک اسسٹنٹ کمشنر کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں؟ ملٹی فیریس ملٹیپل ٹاسک اسائن ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. سول جو اسسٹنٹ کمشنر ہے جو تحصیل میں گورنمنٹ ریپ ہے، جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے اسے انشور کرنا پرائمری رسپانسبلٹی ہے اسسٹنٹ کمشنر کی. پرائمری جو فنکشن ہے سول اسسٹنٹ کمشنر کا وہ آپ سے ایک تو جنرل ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں ساری ریگولیشنز آ جاتی ہیں، پرائس کنٹرول آتی ہے، ایوری تھنگ جو بھی گورنمنٹ پالیسیز کی امپلیمنٹ کرنا رسپانسبلٹی ہوگی فیلڈ فارمیشن لیول پہ، آپریشن لیول پہ اسسٹنٹ کمشنر کی. دوسرا جو ہمارا پرائمری فنکشن ہے جو برٹشرز سے طے شدہ ہے وہ ہے لینڈ ایڈمنسٹریشن ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ لینڈ اس کی کسٹڈی الٹیمیٹلی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، تو اس کو ٹیک کیئر کرنا، کلیکٹر کے طور پہ جو گورنمنٹ ٹیکسز ہیں ان کو کلیکٹ کرنا، اور جنرل جو پالیسی امپلیمنٹیشن ہے آپریشن لیول پہ ہر جو چیز ہے وہ اینڈ اپ ہوتی ہے آگے تحصیل میں، بے شک وہ کتنی بڑی یا چھوٹی پالیسی ہو. تو آج کل جیسے کہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں جو تحصیل میں وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں لوکل گورنمنٹس کے، تو لوکل گورنمنٹ میں جیسے میونسپل سروسز کی ایفیشینٹ پروویژن ہے، اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ ورک ہے، اور پھر یہاں بھی کلیکشن آف ٹیکسز ہیں، یہ ساری رسپانسبلٹی ہے. سر آپ لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بطور اسسٹنٹ کمشنر کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہماری لوکل گورنمنٹ کو بحال کر دیا جائے جو ایک کونسلر لیول کے ہیں، جو ایک ناظم ہیں، تو کس طرح سے ایک تحصیل لیول کے ایڈمنسٹریشن کو ہیلپ مل سکتی ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے؟ جی بالکل. الٹیمیٹلی ہر ڈیموکریٹک سوسائٹی میں جو ہمارا جو سسٹم ہے، کانسٹیٹیوشنل جو رجیم ہے جس کے تحت یہ سارے انسٹیٹیوشن کریٹ ہوئے ہیں، اس میں الٹیمیٹلی یہ پبلک ریپرزنٹیشن ہی ہے جو لوگوں کے مسائل کو صحیح معنوں میں حل کرے گی. اور اسے جو لوکل گورنمنٹ ہے اسے ایفیشینٹ اور پورے جو اپنے
جو قانونی اور کانسٹیٹیوشنل جو رجیم کے تحت ہی قائم بھی ہونا چاہیے اور اسے اپنا فنکشن بھی کرنا چاہیے. اچھا سر آگے چلتے ہیں. آپ نے بتایا کہ ایک جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے یا برٹش کے دور میں جسے ہم سرکاری بابو کہہ لیا کرتے تھے, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ تحصیل لیول پہ اپنے لوگوں کو آسانیاں مہیا کرے. تو سر ظاہری سی بات ہے وابڈا بھی پاکستانی حکومت کے نیچے آتا ہے. وابڈا بھی جہانیہ میں تحصیل کے لیول پہ آپ دیکھیں تو ان کا ایک آفس ہے, ان کا ایک تشخص ہے. سر پچھلے 3-4 دن سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہانیہ کے حالات یہ ہیں, محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسے بلیک آؤٹ کر گیا ہوا ہے. ہر 2 گھنٹے کے بعد لائٹ کا ایک بے ہنگم سا اسکیجول ہے جو ایک ڈسٹرب کیا ہوا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ لوگوں میں ایک بجلی کی قدر کو بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا کوئی اور وجوہات ہے؟ میں آپ کو ایک اور وضاحت دینا چاہوں گا کہ جو کانسٹیٹیوشنل ہمارا ہے سیٹ اپ ہے اس میں رسپانسبلٹی اس طرح سے تقسیم ہوئی ہیں جیسے فیڈرل گورنمنٹ اگر گورنمنٹ لیول کی بات کریں اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ اپنے لوکل گورنمنٹس ہیں. تو جو جتنی بھی یہ ہیں ڈیسکوز ہیں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں یہ ان کی رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. یہ فیڈرل ادارے ہیں اور ان کو ریگولیٹ کرنا, ان کے ڈسپلن کو مینٹین کرنا اور ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل کرنے کا اختیار الٹیمیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے ہی پاس ہے, جہاں ان کا جو ان کی جو ہرارکی ہے جو سیٹ ہوئی ہوئی ہے. تو ہم لوگ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اپنی پبلک کنوینئنس کے لیے. جو لوکل لیول پہ میپکو ہے, جیسے ہم نے جو پاور تھیفٹ ہے اس کو روکنے کے لیے جو ہماری تحصیل لیول کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اس میں کنوینر اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے. پرائمری رسپانسبلٹی جو سروس پروویژن اور اس کو جو ہے انلیگیلٹی کو پریونٹ کرنے کی میپکو کی ہے یا میپکو کی ہرارکی کی ہے. ہم ان کو اسسٹ کرتے ہیں. جیسا کہ جو پبلک گریوینسز ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ان شیڈول جو پاور ٹرپنگ ہے یا جہاں سے ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں تو اس کو ریزالو کرنے کی جہاں ہماری ضرورت ہوگی تو ہم حاضر ہیں. ہم ان سے جو اتھارٹیز ہیں ان سے کوآرڈینیٹ بھی کرتے ہیں, تھرو ڈپٹی کمشنر آفس بھی کرتے ہیں اور خود بھی کرتے ہیں. تو جو آپ کے گریوینسز ہیں پبلک گریوینس ہم ان کو کنوے کرتے رہتے ہیں. سر آپ اسسٹنٹ کمشنر ہیں, آپ کسٹوڈین ہیں اس سٹی کے. بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو لیجسلیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, جس میں آپ کو حکومتی نمائندوں سے کوئی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی, جو ایک اسسٹنٹ کمشنر کے اختیارات میں ہوتا ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. سر میں آپ کو آسٹریلیا کی ایگزامپل دیتا ہوں. ہم آسٹریلیا میں جاتے ہیں, ہم گوگل پہ لوکیشن ڈالتے ہیں فار ایگزامپل کہ 23 ولیمز روڈ, وہ ہمیں ایگزیکٹلی 23 ہاؤس نمبر ولیمز روڈ پہ لے جاتا ہے. جہانیہ میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے, ایون کہ پورے پنجاب میں ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم گھروں کو نمبرنگ کر سکے ہوں. سر آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک تو دو چیزیں میں یہاں پہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ شاید ہم ٹیکنیکلی اتنے ایڈوانس نہیں ہیں جتنا آسٹریلیا ہے, اور دوسرا ریسورس کنسٹرینٹس ہیں. دونوں چیزیں اگر ہم جو ہاؤس نمبر تو ہوئے ہیں جو ہمارے سیٹلڈ ایریا ہیں جو میونسپل لمٹس میں ہیں, ان کے محلے, ان کے روڈس اور ان کے ساری چیزوں کو ہم نے نمبر کیا ہوا ہے, نام رکھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ملتان روڈ ہے یا ایون کے جو صدر بازار, اس کے بعد جو اس کے ہیں ٹریبیوٹریز ہیں جو چھوٹے بازار ہیں ان کے نام رکھے ہوئے ہیں, محلوں کے نام ہیں, محلوں کے نمبرز ہیں, یہ ساری چیزیں ہاؤسنگ کالونی میں نمبرز ہیں, سارے کچھ ہیں. تو فردر سے امپروو کرنے کی ضرورت ہے. باقی جو ٹیکنیکل اسپیکٹ پہ شاید میں کمنٹ نہیں کرنے کی پوزیشن میں, وہ گوگلس یا جو بھی کمپنی سے ڈیل کر رہی ہے جس نے میپنگ کی ہوئی ہے تو شاید وہ اس بہتر آپ کو گائڈ کر سکیں اس پوائنٹ پہ. سر ہمارے ایک سینئر سابقہ بیوروکریٹ ہیں, وہ دی ڈان میں لکھتے ہیں کہ جو ہمارے نیو بیوروکریٹس آتے ہیں, کمشنرز آتے ہیں, انہیں اس طرح کی ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ یہ سستا رمضان بازار اور اس طرح کی ایونٹس کو ہینڈل کر سکیں. سر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر روز ایک اسسٹنٹ کمشنر, ایک ڈپٹی کمشنر کی حکومتی نمائندہ MNs MPs ہیں, ان کے ساتھ کلیش دکھائی دیتے ہیں. سر کیا واقعی آپ کو ٹریننگ نہیں دی جاتی ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کی؟ ایسا نہیں ہے, ہماری ٹریننگ بڑی کمپریہنسو ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ جو علی ٹریننگ سول سرونٹ کو دی جاتی ہے وہ کسی یونیورسٹی یا کسی اور انسٹیٹیوشن میں آفر نہیں کی جاتی. تو رمضان بازار کا جیسے آپ نے ابھی ایگزامپل دیکھی, ہم نے ابھی اسے ایگزیکیوٹ کیا, اسٹیبلش کیا تھا رمضان بازار جہانیہ میں. تو جو مجھے فیڈ بیک ملا ہے یہ ایک بڑی سکسیس تھی, جہاں سے 50,000 سے زیادہ لوگوں نے مستفید ہوئے ہیں جو جہانیہ کے. تو جہانیہ شہر کی پاپولیشن کے حساب سے دیکھ لیں کہ ان کی ریپوٹیشن, اگر وہ ایک بار سروسز سے مستفید ہوئے اور وہ مطمئن تھے تو دوسری بار آئے. تو یہ 50,000 فیملیز کو ہم نے اس سے ایکسیس کیا ہے اس فیسلٹی سے, رمضان بازار کی فیسلٹی سے.
اور میری رائے ہے جو میں اس میں ظاہر چلیں شاید میں اپنے باعث ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا رمضان ہزار ایک سکسیس تھا. آپ پبلک فیڈ بیک بھی لے سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ. تو دوسرا جو ہے پبلک سرونٹس ہیں، یہ ایک لیگل رجیم میں اور اکارڈنگ ٹو بک کام کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا ایکٹ نہیں یا مشن نہیں ہے جو اگر قانون سے کور نہیں کرتا تو پھر انلیگل ہوگا. تو ہم جو لا سے باہر نہیں جا سکتے، یہ سمپل سی بات ہے. سر عدنان فلک ایک براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں، وہ دی نیشن میں لکھتے ہیں کہ پاکستان ہیز ون آف دا موسٹ ان افیکٹو اینڈ کرپٹ بیوروکریسیز ان دا ورلڈ. واٹس یور ٹیک آن دس؟ نہیں، یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، اور یہ بہت بائسڈ، ان کالڈ فار اور انسیسری ہے. پاکستان کی سول سروسز ون آف دی بیسٹ ان دی ورلڈ. ہمارے دیکھیں، ہم کوئی ایبسولوٹ ٹرم میں بات نہیں کرتے کہ ہم سارا کچھ ٹھیک کیا ہوا ہے. غلطیاں ایک مشین جو کام کر رہی ہوتی ہے اس نے کہیں نہ کہیں اس میں ایشوز بھی آ جاتے ہیں. ادروائز پاکستان کی جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے اسے دنیا نے اکنالج کیا ہے. آپ جتنے بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہیں، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اور جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے، اس تینوں جو شعبے میں آپ سول سروس کی کارکردگی کو دیکھ سکتے ہیں. قیام پاکستان سے بعد اب تک تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں کوئی نہ کوئی پارٹ جو ہے سول سروس کا ہی ہے. سر آپ قیام پاکستان کے بعد سے اب تک بیوروکریسی کے جو ہیں وہ کرشمات ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز پہ میں آپ کو معذرت کے ساتھ ٹوکوں گا. ہمارے وزراء، حتیٰ کہ ہمارے وزیر اعظم بھی یہ تاثر دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ مجھے میری بیوروکریسی نہیں چلنے دیتی. سر ویسے آپ کیوں نہیں چلنے دیتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے بالکل. ہم تو میں نے پھر عرض کیا کہ آپریشن لیول پہ ہمارا کام گورنمنٹ پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جو پالیسی بنتی ہے ہم اسے ریلیجسلی امپلیمنٹ کرتے ہیں. سر ہمارا جو بھی ہم نشست کرتے ہیں، ہم ایک پیٹرن کو فالو کرتے ہیں. ہم اپنی آڈینس سے کوشچن ضرور لیتے ہیں کہ وہ اپنے نمائندگان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور یا پھر ان سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ایک سوال ان میں سے پک کیا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اسپیسیفکلی تحصیل جہانیہ کی بات کریں تو یہاں پر سینیٹری ورکرز کی کچھ سیٹیں ہیں. لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان میں سے اکثریت سیٹیں جو ہیں وہ مسلم کمیونٹی کو دے دی گئی ہیں، جو کہ سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر. اور سر اس بات سے ہم نہیں پھر سکتے کہ ہم لوگ الطہور شطر الایمان کے وارث ہیں، اور پھر بھی گلیوں میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں. یہ سیٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجوہات ہے؟ میں اس کی بھی یہ وضاحت طلب بات ہے کہ سینٹری ورکر کی جو سیٹس اناؤنس ہوتی ہیں، جیسے جو ویکینسی کو فل کرنے کا کرائٹیریا ہے گورنمنٹ کا، تو یہ انڈسکریمنیٹ پالیسی ہے. یہ ریلیجن بیس پہ نہیں ہوتی. مینارٹیز کا کوٹا زیادہ ہے جو مینارٹی کے لیے ہی ہوتا ہے. اس میں کوئی دوسرا مسلم ورکر ایون آفیشیل یا آفیسر نہیں آ سکتا. تو وہ جو گورنمنٹ پالیسی ہے جس میں کوٹا تعین ہوا ہے اور اس میں جو طے شدہ ہے اسی کے مطابق ہم کام کرتے ہیں. مسلم سینٹری ورکر بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نان مسلم بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. باقی جو صفائی کے معیار کی بات ہے، ہم نے اسے ابھی آپ دیکھیں کہ جو خدمت آپ کی دہلیز کا لانچ ہوا، اس کے بعد سے ہم نے امپروو کیا اپنی سروسز کو. جہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہے اب ہم ایفرٹ بھی کر رہے ہیں اور مزید بھی کریں گے. جہاں پبلک پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ یہ ایک چیز میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے تو ہم اسے اس کرٹیک کو بھی ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور اسے پازیٹیو مینر میں امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری چیز جو ہے کہ ایک صفائی جیسے آپ ہمارے کے نصف امان ہے، یہ کلچرل ایشو ہے. یہ ایک ہولسم رسپانسبلٹی ہے. اس میں سٹیزن بھی ہیں، اس میں گورنمنٹ آفیشیل بھی ہیں. تو جب تک سب مل کے رسپانسبلٹی کو ادا نہیں کریں گے تو تب تک ہم ایک اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچ سکتے ہم کہیں کہ ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہماری کارکردگی اچھی ہو گئی. سر کہا جاتا ہے کہ جس معاشرے میں کھیلوں کے میدان آباد ہوں اس معاشرے میں نشے جیسی برائیاں منہ چھپاتی دکھائی دیتی ہیں. اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ نے جہانیہ کی عوام کے کھیلوں کے میدانوں کو کس طرح سے دیکھا اور ان کے لیے کیا کارنامے سر انجام دیے؟ اس پہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو پچھلے سال سے ہم کووڈ کو جو اس کے ریسٹرکشن کی وجہ سے شاید کھیلوں کے میدان اس طرح نہیں رہے جیسے کانٹیکٹ اسپورٹس ہیں، اس پر گورنمنٹ پابندی رہی ہے. ہمارا ایک بڑی اسکیم ہے جو ابھی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے، وہ والا اسٹیڈیم ہے. وہاں سے امید ہے کہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس سال ہم کوشش کریں گے بائی دی اینڈ آف جون یہ کمپلیٹ ہو جائے، تو ایک اچھی سپورٹ فیسلٹی آپ لوگوں کے لیے جہانیہ میں موجود ہوگی.
जो मल्टी पर्पज़ हैं, जहाँ क्रिकेट और फुटबॉल और कबड्डी के मैचेस हो सकते हैं। दूसरा फर्दर हमने फंड सीखे हुए हैं, हम मल्टी पर्पज़ जो जिम है उसे इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं म्यूनसिपल कमेटी के एंड से। और दूसरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, उनको भी हमने अप्रोच किया हुआ है कि अगर हमें फर्दर जो है जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है जहाँ जहाँ अवेलेबल है स्पेस वहाँ डेवलप करके दें। तो इंशाल्लाह हम इसको ना, ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल प्ले कर सकती है वो ज़रूर करेगी। सर, यहाँ आने से पहले हमने जहानिया की अक्सर आवाम से सवाल पूछा कि आप असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया को कैसे देखते हैं। टू बी ऑनेस्ट, हमारी कोशिश थी कि हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकाल सकें। रेडी वाले भी कहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया बहुत नाइस बंदा है। अगर किसी मजदूर से पूछते हैं वो कहते हैं जी तारीख का सबसे बीबा बंदा यही है। सर, मैं ये कहता हूँ कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है? ये बहुत काइंड वर्ड है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। ये लोगों का प्यार है, उनकी मोहब्बत है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। सर, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे आज असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया बाबर सलमान चीमा साहब। वो जैसे आपको कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं, यकीन जानिए उनसे कहीं बेहतरीन किरदार की वो एक आला मिसाल है। अगली नशिस्त में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।